السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اسی کے لیے، اسی ذات بابرکت کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور مدینہ میں اس وقت کے حالات کا ذکر چل رہا ہے جب مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں اور نصرانیوں کو دعوت توحید دی جا رہی، دعوت رسالت کی طرف بلایا جا رہا تھا، ایمان کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے اندر جب دعوت دی جاتی تھی تو وہاں پر انداز بالکل الگ ہوا کرتا، کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو انہیں اللہ کی معرفت کرائی جاتی تھی، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل یا یہودی یہ تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، یہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کا انہیں علم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچان رہے تھے، اس لیے ان سے دعوت کا انداز بالکل الگ ہے۔ انہیں ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی، انہیں نصیحت کی جا رہی ہے ان کے ماضی کو دکھا کر کے کہ پچھلے ٹائم پر پچھلے لوگوں نے تمہارے انبیاؤں کے ساتھ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور ان کے بعد نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اور تم اس کتاب کو پہچان رہے ہو اور رسول اللہ کو پہچان رہے ہو، اور اس کے بعد بھی اگر تم نے انکار کیے تو جو سزا ان کو دی گئی تھی وہی سزا تمہیں بھی دی جائے گی۔ یعنی علم کے بعد اگر تم نے عمل نہیں کیے تو یہ عذاب کا باعث ہوتی۔ تو یہ وہ قوم تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے، اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے ہسٹری بتا کر کے، تاریخ بتا کر کے، کہ پچھلے دور میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تم نے یہ کیا تھا، ابھی بھی اگر انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ اور انہوں نے بہت اچھی طرح رسول اللہ کو پہچانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو کتابوں میں یہ پڑھا کرتے تھے وہی آ کر کے سوال کیا کرتے اور رسول اللہ ان کے جواب دیا کرتے۔ انہیں بہت اچھی طریقے سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ پھر انہیں مباہلے کی دعوت بھی دی گئی، اور ایک بار نہیں، تین بار انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، یہودیوں کو 2 بار، نصرانی کو 1 بار۔ اس سے بھی یہ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی اور ہم جھوٹ، لیکن دنیا کی محبت ایسی رچ بس گئی تھی اور باطل معبود ان کے دل دماغ کے اندر ایسے بیٹھ گئے تھے کہ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے آخرت کا انہوں نے سودا کر۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 91 سے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور وہی سب آج کا مسلمان بھی اکثر و بیشتر کر رہا ہے، اکثر مسلمان۔ تو جو انجام ان کے ساتھ ہوا وہی آج مسلمان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جس طرح ایمان لائے اور عمل کیے صحابہ اکرام نے، اس طرح ہمیں قرآن مقدس اور حدیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان یہودی اور نصرانیوں کے باطل عقائد اور باطل اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکالیں گے، پارہ نکالیے اور لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ آیت نمبر 91، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں روک دے، تیرے دین کے سیکھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے سے ہمیں روک دے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ کر لے، شیطان سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، اے خالق مالک تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے۔
تو ہمیں اس کلام کو سکھا دے، اس کلام پر ہمیں تدبر کرنے کی توفیق دے دے، اس پہ عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا ہم نے، کہا جاتا ہے، وَإِذَا قیلا اور جب کہا جاتا ہے، لہم انہیں، یعنی یہودیوں کو جب کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں، بما اس پر جو، بما اس پر جو، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نبی کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ، اور مسلسل ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وحی کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ پہلی وحی یعنی تورات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سلوک، کبھی اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، کبھی لینے سے انکار کیا، کبھی عمل سے انکار کیا، اور کبھی عمل کیا تو بدل بدل کر کے عمل کیا، اور کبھی کچھ عمل کیا کچھ عمل نہیں کیا۔ اب انہیں قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ یہ اس کتاب کے اوپر تم ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات اور انجیل پر ایمان لائے۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراءہ علاوہ ہے اس کے، مطلب تورات اور انجیل کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ وہ کفر کرتے، انکار کرتے کہ ہم نے تورات اور انجیل پہ ایمان لیا ہے، اب ہم قرآن پہ نہیں لائیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، یعنی یہ حق ہے، یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کا جو معاہم پاس ہے ان کے، یعنی جو ان کے پاس ہے تورات اور انجیل اس کی بھی یہ تصدیق کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، اگر تم واقعی تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے ہو، یہ سوال کیجئے رسول اللہ آپ ان سے، اور ان سے کہیے قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، انبیاء اللہ کے، اللہ کے نبیوں کو پھر تم کیوں قتل کرتے، کیوں نبیوں کا انکار کیا تم نے، بعض نبیوں کا انکار کیا جو ہم کل پڑھے ہیں، اور بعض کو تم نے قتل کیا۔ تو جب تم یہ ابھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور تورات اور انجیل ہمارے لیے کافی ہے، تو ایسا کیوں کیا تم نے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے کیوں کیا ایسا پچھلے نبیوں کے ساتھ، پچھلی کتابوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات سات واضح نشانیوں، بے شمار معجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جب تمہارے بیچ آئے، ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، اتنے احسانات دیکھنے کے بعد، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لینے کے بعد ان کے انتظار میں تم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ رب العزت کا حق تم نے ایک جانور کو دے دیا، من بعدی بعد اس کے، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو، تم نے شرک کیا، بچڑے کو معبود بنانا، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ تم نے اس کو شریک کیا اپنے ہاتھ سے بنا کر کے، تم ظالم ہو، اور یہ ظلم کی سب سے بدترین شکل ہے۔ ظلم تین قسم کا ہوتا ہے، ایک ظلم وہ جو شرک ہے، جو سب سے زیادہ سخت ہے، اور دوسرا ظلم وہ جو انسانیت کے اوپر کیا جاتا ہے، اور تیسرا ظلم وہ جو اپنی نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اب نفس کے ساتھ یعنی حرام کام کر کے، تو تم ظالم ہو، اور سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، تو تم نے شرک کیا، تم ظالم ہو۔ وَإِذْ اور جب لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے وعدہ لیا، تم سے عہد لیا، ورفعنا اور البتہ کیا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے طور کو، اور اب ہم نے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو رجوع کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر رکھا اور عہد لیا، اور کہا خذو پکڑ لو، مطلب تورات کو لے لو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، ساتھ قوت کے، مطلب مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لو، واسمعوا اور سنو، قالو انہوں نے کہا، پکڑ لو اور سنو۔ دیکھیں قرآن کے وحی کے سننے کا ایک الگ حکم ملتا ہے، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی، مطلب سن تو لیا لیکن عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کیا، وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں، اجلا بچڑے کی
تو انہیں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، بقوتن باوجود اپنے کفر، بکفرہم باوجود اپنے کفر کے، مطلب جو انہوں نے کفر کیا کیا، اللہ کی کتاب کو سنا اور کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، تو یہ کفر تھا، اور اس کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ محبت اور پلانا، اس کی تفسیر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجیے، بئس ما کتنا برا ہے جو یامروکم حکم دیتا ہے تمہیں، بہی جس کا ایمانکم ایمان تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ یا تمہارا آستھا، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مومن، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ قل کہہ دیجیے، ان اگر کانت ہے لکم الدار، تمہارے لیے اگر آخرت کا گھر ہے، جیسے یہ بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے اور ہم سے اللہ محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کی اولاد ہے فلا فلا، اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے، تو نبی مکرم ان سے کہیے، قل کہہ دیجیے، ان اگر کانت ہے لکم الدار، تمہارے لیے گھر، الآخرت و آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ کے، خالصتم خاص یعنی مخصوص ہے تمہارے لیے، من دونی علاوہ، ناس لوگوں کے، فتمنہو تو تم تمنا کرو، اگر آخرت تمہارے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے تم تمنا کرو، یہاں مباہلے کی ان کو دعوت دی، الیوم موت کی، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، اگر تم واقعی سچے ہو کہ آخرت ہمارے لیے، جنت میں ہم جائیں گے اور تم سب جہنم میں جاؤ گے، تو ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم اپنے لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں، تم اپنے لوگوں کو لے کے آ جاؤ اور مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تفسیر میں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 91، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پر نازل کی گئی، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، ہم توریت اور انجیل پر ہی ایمان لاتے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں۔ دو بات یہاں سے پتہ ہے، ایک تو کہ ہم ایمان والے ہیں اور کس چیز پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان، اور تیسری بات کہ ہم آپ کے اوپر جو کتاب آئی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس کے ماسوا کا انکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کا یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ قرآن حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب بھی اس قرآن کی تصدیق کرتی ہے۔ پچھلے نبی نے جب بھی نبی کوئی جاتے ہیں تو آنے والے نبی کی خبر دے کر کے، کتاب آنے والی کتاب کی خبر دے کر کے جاتی، اور کتاب کے اور نبی کے ماننے والے آنے والے نبی کو بہت اچھی طرح پہچان لیا کرتے، اور جو ایمان والے ہوا کرتے تھے وہ فوراً بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لے آیا کرتے۔ تو یہاں پہ سابقہ، یہاں پہ جو سامنے قوم ہے وہ یہودی ہیں اور تورات انجیل کے پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، اور ان کو مدینہ کے اندر دعوت توحید دی جا رہی ہے، انہیں دعوت رسالت دی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ اس کے پہلی کلاس میں جا چکی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی حرص کی وجہ سے انہوں نے تکبر کیا اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے انکار کیا۔ اور یہاں پہ انکار کرنے کا ایک دوسرا انداز ان کا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کے سوا ہم سب کا انکار کریں۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہو، پچھلی کتابوں پہ ہم نے ایمان لایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کیجیے، کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ پچھلے انبیاء کی باتوں کو کیوں نہیں مانا؟ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے ساتھ اس قدر نافرمانی کیوں کی؟ اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ کیا یہ تمہارا ایمان تمہیں دعوت دیتا ہے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی معجزات لے کر کے آئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے کھلے معجزات لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور یہ معجزات کو دیکھ کر کے فرعونی نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ واقعی موسیٰ اللہ کے نبی، لیکن فرعون کی بات میں آ کر کے یا اپنے دنیا کی محبت کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ورنہ جب جب ان کے اوپر عذاب آتا تو یہ دوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آتے، اور معجزات آپ دیکھیں کیسے معجزات دیکھنے کو ملے کہ لکڑی سانپ بن جاتی، اور ایسا سانپ کہ جو ان کے جادو کو نگل لیتا، اور ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو وہی معجزے دیے جاتے جس چیز کا عروج ہوتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عروج تھا طب کا،
میڈیکل سائنس کا، تو ان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا، اس دور میں جادوگر بہت تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے عصا کے اندر، آپ کے لاٹھی کے اندر ایک ایسا معجزہ رکھا، ایسا سانپ بنایا کہ جس میں سارے جادو کو ختم کر دیا، نکل دیا، جس سے جادوگر بھی ماننے کے لیے قائل ہوئے اور مان گئے اور انہوں نے ایمان لے آیا۔ تو یہ عصا تم نے دیکھا، ید بیضا دیکھا، ہاتھ کا چمکنا دیکھا تم نے، اور جب مصری نہیں مانے، مصر کے لوگ نہیں مانے، تو اللہ رب العزت نے طوفان کا عذاب بھی، جن نے فصلوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو یہ روتے پیٹتے ہوئے فرعونی آئے اور کہا کہ ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کر دو کہ اللہ رب العزت اس عذاب کو روک دے اور ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ ہم نے نافرمانی کیے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ کے طرف سے عذاب آئے، اور یہ اللہ کے رسول ہے، یہ دعا کریں گے تو پانی رک جائے گا، طوفان رک جائے گا۔ اچھی طرح انہیں یقین، یہ ایسے صاف معجزے، اس لیے یہاں پہ کہا کہ ہم نے واضح نشانیاں دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو، ایسے سخت لوگ جو فرعونی ہیں وہ تک قائل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انکار کر دیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان رک گیا، پھر انکار کر دیا، پھر ٹڈی کے ساتھ اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، پھر بھاگ کر کے آئے، پھر خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، اس طریقے سے کئی عذاب انہوں نے دیکھے، اور ہر دور میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور دعا کرواتے۔ پھر اس کے بعد فرعون جیسے ظالم سے اللہ رب العزت نے تمہیں نجات دلایا، انہیں غرق کر دیا، انہیں پانی میں ڈبا کے مار دیا اور تمہیں مقام تین پہ پہنچایا، اور وہاں پر بھی تم نے معجزے اور اللہ رب العزت کے احسانات دیکھتے چلے گئے کہ اللہ رب العزت نے بادل کا سایہ کیا، تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا اور پتھر میں سے پانی نکال دیا، اس کے باوجود تم نے یہ حرکت کی۔ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر کے آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اتنا سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کو پہچان لینے کے باوجود، اللہ کے احسانات کو دیکھ لینے کے باوجود تم نے وہی حرکت کی کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اللہ کا حق دیا تم نے اس کو، حق ہے یہ اللہ رب العزت۔ ہمارا حق اگر ہماری بیوی کسی کو دے، بیوی کا حق شوہر کسی اور کو دے دے، بھائی کا حق مار لے تو وہ کورٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ حق اللہ علی العبید، یہ ہمارے خالق کا حق ہے، تو اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا۔ تو ظلم کی تین قسمیں، ایک ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے، جس کو ظلم عظیم کہا سورہ لقمان میں، بڑا ظلم ہے یہ، اور دوسرا ظلم انسانیت کے اوپر ظلم کرنا جو فرعون کر رہا تھا۔ فرعون دونوں ظلم کر رہا تھا، ایک تو اللہ رب العزت کا حق، وہ بھی کسی کی عبادت کرتا تھا اور بعض دفعہ یہ کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اور تیسرا ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے، حرام کا ارتکاب کرنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب ایک اور میثاق کا ذکر، ایک اور وعدے کا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو اور سنو۔ اب انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جیسے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اسی طرح تاریخ کو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تم سے یہی کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تم نے انکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں موت دی تھی اور موت دے کر کے پھر زندہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تمہیں زندہ کیا گیا، اور اللہ رب العزت پھر کہا کہ لے لو، تم انکار کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ہیبت اور ڈر تمہیں بتایا، یعنی پہاڑ کو تمہارے سر کے اوپر لے کر کے آ گئے کہ لو پکڑو اس کو، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تم نے فوراً تو ڈر کی وجہ سے پکڑ لیا، اور پھر کیا کیا، اور تم کو جو دیا جائے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ قوت کے ساتھ پکڑنے سے کیا مراد؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ بگاڑ دیکھو گے، تفرقے دیکھو گے۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کہ میری سنت کو تم دانت کے جبڑے سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو یہاں مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ اب تمہاری خاندان، تمہارے رشتہ داری، تمہاری پڑوسی، تمہارے دوست احباب، تمہاری خواہش اور تو دنیا، یہ کدھر بھی لے کر کے جائے یا کس کا بھی حکم دے، تم مضبوطی سے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا۔ آپ نے کہا تھا ہاں اللہ کے کلام کو اور میری سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، دانت کے جبڑے سے دبا لینا۔ تو وہی انداز یہاں پہ ہے کہ تم اسے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کیا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ یہ ہے کفر کہ اللہ رب العزت کے کلام کا علم تو حاصل کر لیں لیکن اس پہ عمل نہیں کریں، اس کو سن تو لیں لیکن عمل نہیں کریں۔ سن کیوں رہے؟ مجبوری ہے، ایک بڑا عذاب سر کے اوپر ہے، لے لیا ہم نے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب بڑی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے تو خوب رجوع کرتے ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے خوب توبہ،
اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہوگا، اور جب آسودگی دے دیتا ہے اللہ رب العزت، سکون اور اطمینان دے دیتا ہے، تو اکثر لوگ پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت تو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو یہ جو کفر ہے، سن لینے کے بعد انکار کرنا، اس کی سزا کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی۔ شرک کیوں آ گیا؟ کیونکہ انہوں نے کلام سے انکار کیا، کلام پر عمل سے انکار کیا، اس سے نافرمانی کی یا لینے سے انکار کیا۔ تو یہ کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اللہ رب العزت کے کلام سے دور ہوتے ہیں تو ہر قسم کی برائیاں ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہیں، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی کہ غیر کا ڈر اور غیر کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور جب بندہ اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو صرف اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا ڈر سب سے زیادہ ہو، کیونکہ وہ پہچان لیتا ہے اپنے خالق کو۔ اور اللہ کے کلام کے علاوہ اور کہاں سے ہم پہچان سکتے ہیں اپنے خالق؟ تو اللہ رب العزت کے کلام سے دوری کی وجہ سے انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، اور نہیں پہچانتا تو پھر وہ شرک میں ملوث ہو جاتا۔ اس لیے یہاں پہ کہا کہ بچڑے کی محبت تم پہ پلا دی گئی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا بنا دے۔ جب کسی چیز سے، یہ موقوفاً روایت ہے، یعنی یہ روایت کی چین جو ہے وہ رسول اللہ سے جا کے نہیں ملی ہے، صرف ابو درداء کی، اس لیے میں نے کہا کہ ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی سے اندھی محبت کرتا ہے تو پھر وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا، اسے کچھ اور نہیں دکھتا۔ تو یہ ایسی محبت ان کے دل دماغ کے اندر آ گئی باطل معبود کی، اور پلا دی گئی۔ جب کوئی چیز ہم پیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کے ایک ایک ریشے میں پہنچ جاتی کھانے کے بنسبت، تو یہ دونوں چیز ایک ساتھ لائی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جس کے کرنے کا، اگر تم مومن ہو تو کیا یہ تمہارا ایمان تمہیں اس بات کی حکم دیتا ہے کہ اللہ کے کلام کو لینے سے تم انکار کر دو؟ اور لینے سے بھی انکار کیا تم نے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بچڑے کی محبت کو جو ہے وہ پلا دی۔ آیت نمبر 94، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے، اور وہ اوروں کو چھوڑ کر، مطلب کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچ۔ تو ایسے واضح دلائل انہیں دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان بھی رہے، لیکن اس کے بعد قرآن لینے سے انکار، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے پاس۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو دے کے گئے وہی کافی ہے ہمارے، کہ باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں، خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ دیں، کیا معاشرے کے بنائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کو لے لیں اور اس کے مطابق جیئیں۔ ہم اگر اس کے مطابق جیئیں گے تو یہ بال سے باریک ہے، یہ الزام ہے، یہ کمی نکالنا ہے اللہ کے کلام میں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں، یہ بال سے باریک ہے، اس کے اوپر کہاں چل سکتے ہیں؟ جبکہ اسی کے اوپر چلنا آسان ہے، اور جس پہ آج دنیا چل رہی ہے اس پہ چلنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیں نکاح اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اگر کریں گے تو کتنا آسان ہے۔ کاروبار، رشتہ داری، پڑوسی، جیسا قرآن نے ہمیں کہا ہے اس مطابق اگر ہم چلیں گے تو دنیا کتنی آسان ہو جائے گی، اور اس کو الٹا بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اور جو دنیا ہماری چل رہی ہے وہ ہمارے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں واضح ہونے کے بعد بھی یہ انکار کر رہے ہیں، تو انہیں دعوت مباہلہ دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ، تم بھی بیٹھو اور ہم بھی بیٹھتے ہیں اور موت کی تمنا کر۔ تو جو جھوٹا ہے اس کے اوپر موت آ جائے گی۔ یہودی تو اندر سے جانتے تھے کہ ہم ہی جھوٹے ہیں، ہم تو پہچان رہے ہیں ان کو، جیسے آج کا مسلمان تو جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اور مسلمان کیا، جو بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو اور قرآن مقدس کو پڑھتا ہے تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، اور یہ محمد رسول اللہ واقعی اللہ کے رسول۔ وہ ایمان لائے نہ لائے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں، اس طریقے سے یہودی بھی جانتے تھے، اور ان سے کہا گیا ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ غلط ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو آؤ تم بھی لوگ بیٹھ جاؤ اور ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں تم بھی دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو موت دے دے۔ ایسے مباہلے سورہ جمعہ میں بھی ملتے ہیں اور سورہ آل عمران کے اندر بھی۔ اس آیت کے تعلق سے محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف تمہارے ہی لیے ہے، مخصوص ہے، تمہارے لیے خاص ہے، تم اس بات پر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، یعنی یہ دعا کرو
کہ یہودی اور مسلمانوں میں سے جو فریق، مطلب جو بھی گروپ یہودی میں سے اور مسلمانوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو تو اس پر موت طاری ہو۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دی، فوراً انکار کر کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اس دن یہ موت کی آرزو کر لیتے تو روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا بلکہ سب کے سب مر جاتے۔ اگر یہ اس بات کو قبول کر لیتے، اس مباہلے کو، تو یہ سارے کے سارے یہودیوں کا اس دن خاتمہ ہو جائے۔ اس کی بھی دلیل یہی ہے۔ عبد الرزاق نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اگر یہودی موت کی آرزو کر لیتے تو فی الوقت یعنی اسی وقت یہ مر جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر موت کی آرزو کرتے تو ان میں سے ہر ایک اپنے ہی تھوک سے گلا گھونٹ کر کے مر جاتا، مطلب اپنے ہی تھوک سے گلا گھٹ جاتا اور مر جاتا۔ یہ تمام اقوال ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے مروی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہود موت کی آرزو کرتے تو مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکل آتے تو پھر اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو بھی نہ دیکھ سکتے۔ مطلب اگر یہ اس نیت سے، مباہلے کی نیت سے اپنے گھروں سے نکل کر کے آ جاتے تو یہ واپس گھر میں نہیں لوٹتے، گھر کے کسی لوگوں کو یہ دیکھ نہیں پاتے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597 597۔ اس کے علاوہ سورہ جمعہ میں بھی ان لوگوں کو جب نبی مکرم دعوت دے رہے تھے اور یہ جان بوجھ کر کے انکار کر رہے تو وہاں پر بھی وحی نازل ہوئی کہ ان سے مباہلے کا کہو۔ تو سورہ جمعہ آیت نمبر 8 سے 6، اے نبی کہہ دیجئے اے یہودیوں اگر تم کو یہ وعدہ ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اگر تمہیں یہ وعدہ ہے، تمہارا یہ وعدہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ دوست نہیں ہیں، تو چنانچہ اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ مطلب اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ جو عمل کر چکے ہیں اس عمل کی وجہ سے یہ ایسی آرزو نہیں کریں گے۔ مطلب جو اللہ کا، اللہ کے نبی کا نافرمان ہوتا ہے وہ موت کی آرزو نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہو، میں قبر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، حشر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کس قدر میں نے نافرمانیاں کیا ہوں اللہ کی اور اللہ کے نبی۔ تو یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے آگے بھیج چکے ہیں اپنے اعمال، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے اللہ۔ کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، جس موت سے تم بھاگتے ہو کب تک بھاگو گے، وہ ضرور تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کے طرف لوٹائے جاؤ۔ موت آ کے پکڑے گی اور پوشیدہ یعنی چھپی اور ظاہر کے جاننے والے اللہ رب العزت کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب کو بتا دیا جائے گا۔ یہ تھا سورہ جمعہ آیت نمبر 6 اور 8۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انکار کر دیا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ یہ یہودی تھے اور نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نجران سے، اور جب یہ وفد آیا تو صحابہ نے ان کو دیکھ کر کے اور مطلب بہت امپریس ہوئے کہ یہ ایسے پوشاک، اچھے کپڑے، اچھے جسم اور خوبصورت لوگ اور نوجوان پورے چلے آ رہے ہیں، اور آ کر کے مسجد میں جو ہے انہوں نے نماز پڑھنا اپنے رخ پر شروع کی، لیکن نبی مکرم نے روکا کہ انہیں پڑھ لینے دو، یہ جیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھ لیں۔ اور جب یہ وہاں سے فارغ ہو کر کے نبی مکرم کے پاس آ کر کے بیٹھے تو 3 میں 1 کے تعلق سے انہوں بحث کرنا شروع کر دی کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے اور فلا فلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، اور یہ اس پر بحث کر رہے ہیں۔ تو اس دوران یہ آیت نازل ہو، پھر جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں یعنی آپ سے بحث کر رہے ہیں، آپ کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چکی ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے، مطلب آپ کو حقیقت حال تو معلوم ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، مان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد یہ آپ کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹے اور عورتوں کو بلا لو، یعنی ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو بلا لو، ہم بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، مطلب تمہارے بیوی بچے بھی آ جائیں، ہمارے بیوی بچے بھی، ہم بھی آ جائیں، تم بھی آ جاؤ، پھر دونوں فریق یعنی دونوں لوگ فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ جیسی یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ نے سنایا کہ اب یہ فیصلہ اس چیز سے ہوگا، دلائل تم ماننے پہ تیار نہیں، اور اتنے بڑے دلائل جو سارے انبیاء جس چیز کی دعوت لے کر کے آئے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے
اور وہ اولاد نہیں رکھتا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اتنی بڑی دلائل تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب تمہارے اور ہمارے بیچ میں فیصلہ اللہ کرے گا۔ اور وہ کیسا کرے گا کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لا لو اور خود بھی آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لاتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، اور دونوں مل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تو لعنت برسا دے۔ تو وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، کونے میں جا کر کے مشورہ کرتے ہیں، اور جو ان کا سردار تھا اس سردار سے کہتے ہیں، ویسے بھی وہ لوگ جو آئے تھے وہ اس قوم کے یعنی بنی اسرائیل کے خاص لوگ تھے، اور ان میں کا بھی جو سردار تھا جو مشورہ دینے پہ قادر تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کی بات مان لیے تو نسلوں کا بھی پتہ نہیں چلے، اگر تم مباہلے کے لیے تیار ہو گئے تو نسلوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور وہ ذلیل ہوئے، انکار کیا انہوں نے، اور فدیہ ان کے اوپر جو ہے ٹیکس ان کے اوپر لگایا گیا، اور پھر وہاں سے نذران واپس لوٹے۔ لمبی عمر کی آرزو کے تعلق سے آیت پہ پہلے واپس آتے ہیں، آیت نمبر 94، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اور وہ اوروں کو چھوڑ کر کے یعنی کسی اور کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں۔ اب ہم خود سوچیں کہ واقعی کس قدر گناہ ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا، یہ موت کی تمنا نہیں کریں کیونکہ یہ جانتے ہیں جو ان عمل کیے اس کی سزا ملے گی۔ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پائیں گے، یعنی زندگی کا حریص، زندگی کا لالچی سب سے زیادہ آپ یہودیوں کو پائیں، ان کی ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ اور ان کو زندگی ملے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو شرک کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے۔ اگر اتنی عمر بھی مل جائے ان کو، 1000 سال بھی ہم کو عمر مل جائے، تو کیا ہم اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ کیا اللہ رب العزت کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ لمبی عمر کی تمنا کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ لمبی عمر کی تمنا کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ آئے آج کی کلاس کی آخری آیت پر، آیت نمبر 97۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کا ایک اور مضبوط دلیل، ایک تو آپ نے دیکھا کہ تاریخ سے ان کو بتایا گیا، ہسٹری سے بتایا گیا، دوسرا ان کے پاس جو کتاب رکھی ہے اس سے دلائل دی گئی، تیسرا مباہلے کی دعوت دی گئی، اس سے بھی ان کو یقین آ رہا ہے، چوتھا اب یہ آ کر کے رسول اللہ سے سوال کرتے، اور ایسے سوال جس کا جواب سوائے رسول کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی یہ انکار، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ کل من کانا عدوا، انہیں عداوت کی، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، جبرائیل علیہ السلام کی سے ان کی دشمنی۔ تو جیسی انہوں نے یہ کہا، اس کا میں شان نزول ابھی آپ کو بتاتا ہوں حدیث کے حوالے سے، تو جیسی انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل۔ اب دیکھیں آپ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کی۔ وہ یہ جان لے، مطلب پہلے پوزیشن بتائی جائے کہ جس نے یہ کہا کہ جبرائیل دشمن ہے تو اسے جان لینا چاہیے، اسے بتا دیجئے کہ جبرائیل وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی لے کر، یہ اعجاز، یہ اکرام اور یہ آپ کے منصب کو بتا رہا ہے، آپ کی پوزیشن کو بتا رہا ہے، یہ عمل، کیونکہ یہ عمل اللہ کی وحی کا پہنچانا یہ سب سے قیمتی لوگوں کو ہی دیا جاتا، تو اس نے یعنی جبرائیل کو دیا گیا، یعنی جبرائیل فرشتوں کے سردار، اور رسول اللہ کو دیا گیا یعنی یہ آپ جو ہے آدمزاد کے سردار، تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لے کے کون آیا ہے؟ جبرائیل، اور کہاں پہ نازل کیا گیا ہے؟ دل پر۔ قرآن دل پہ رہنے کی جگہ، دل قرآن کے رہنے کی جگہ، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا۔ اب وہ قرآن کی خوبی، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی، یعنی دعوت دینے کا انداز دیکھیں، ان کے دل کو یہ بات اپیل کرے کہ دیکھو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت۔ ہدایت کس کے لیے؟ مومن کے لیے، اور بشارت یعنی جنت کی خوشخبری، دنیا کی عیش و آرام کی خوشخبری اور آخرت کی خوشخبری، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، یعنی راہ دکھاتی ہے، راہ پر چلا دیتی ہے، یہاں چلانے والی ہدایت مراد ہے، اور بشارت ہے، خوشخبری۔ اس کا شان نزول کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ اے ابو قاسم، یعنی کچھ یہودی سردار نبی کریم اور علماء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آ کر کے کہتے اے ابو قاسم، اے قاسم کے والد۔ رسول اللہ نہیں کہہ رہے کیونکہ رسول اللہ ماننے کا انکار تھا، تو آپ کی قریت کے ساتھ بلاتے ہیں
ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر کے فرمایا، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، مگر میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عہد لیتا ہوں، اور وہ عہد لیتا ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ سبحان اللہ، انداز دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ان کو اپیل کرے گی کیونکہ یہ ان کے باپ کا نام لے رہے ہیں۔ یعقوب، یہ یعقوب کی ہی اولاد ہے نا، بنی اسرائیل، تو ان سے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ نے بھی اپنی اولاد سے جو عہد لیا تھا وہی عہد میں تم سے لے رہا ہوں۔ یہ ہے حکمت۔ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں، اور عہد کیا ہے؟ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے۔ میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ اگر واقعی میں نے اس سوالوں کا جواب دے دیا تو تم کیا میری بات پہ ایمان لے آؤ گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے؟ انہوں نے آپ سے عہد کیا اور وعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مجھ سے جو چاہو سوال کرو۔ انہوں نے کہا، پہلے تو یہ بتائیں کہ تورات نازل ہونے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی نفس پر کس چیز کو حرام کر لیا؟ دوسرا، ہم پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی میں کیا کیفیت ہے؟ اور تیسرا، کیا کیفیت ہے اور کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی، ایسا کیوں؟ مطلب کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی، ایسا کیوں؟ اور تیسرا، یہ بتائیں کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر دی گئی ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نبی امی کی خبر دی گئی ہے، اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ خود رسول اللہ سے ان کی نشانی، اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے؟ 4 سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم عہد دے چکے ہو، تم مجھے عہد دے چکے ہو نا، اگر میں نے جو تم سوال کرتے ہو اس کا جواب دیا تو میری پیروی کرو گے نا؟ ان یہودیوں نے وعدہ کیا اور میثاق لیا، یعنی وعدہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کیونکہ انہی کے طرف سے آئے نا، تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اس رب کا تمہیں جو ہے وہ قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہوئی، یہ ایک بیماری ہے جس سے پیٹھ جو ہے وہ جھکتی نہیں ہے برابر، یا پیٹھ کی طرف درد رہتا ہے، تو جب یعقوب علیہ السلام کو یہ بیماری ہوئی تو آپ نے نظر مانی کہ اگر یہ بیماری ٹھیک ہو گئی تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے میں نہیں کھاؤں گا، اور جو چیز سب سے زیادہ مشروب میں پینے میں محبوب ہے اسے میں نہیں پیوں گا۔ تو آپ کی بیماری ٹھیک کر دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اسے حرام کر دیا، یعنی میں نے نظر مانا ہوں اور اب میں اس کو۔ تو آپ سب سے زیادہ کھانے میں اونٹ کا گوشت پسند کرتے تھے اور اونٹ کا دودھ پینے میں پسند کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر منع کر دیا۔ دوسرا، آپ نے جو سوال کیا تھا، یہودی عالموں نے جو سوال کیا تھا کہ کبھی بیٹا ہوتا ہے کبھی بیٹی ہوتی ہے، اس کا آپ نے جواب دیا۔ تیسرا آپ نے سوال کیا، میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ اس امی نبی کی خاص نشانی، اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس امی نبی کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل جاگتا ہے۔ امی نبی کی پہچان کہ اس کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ سب نے قسم کھا کر کے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، مطلب جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ واقعی آپ نے صحیح جواب دیا، اور یہ ایسے سوال تھے جس کا جواب سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں دے سکتا، واقعی آپ امی نبی ہیں جو آخری نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ان پر گواہ ہو جا۔ انہوں نے کہا، اب ایک اور سوال کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے۔ یہودی کہتے ہیں اب ایک آخری سوال کا جواب عنایت فرما دیجئے، مطلب دے دیجئے، اس پر بحث کا خاتمہ ہو جائے گا، جو ہمارے بیچ میں بحث ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ وہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے اوپر کتاب لے کر کے آتا ہے، وحی لے کے آپ کا ولی کون ہے؟ یہودیوں نے آخری سوال، چوتھا سوال کیا کہ آپ کا ولی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ولی یعنی کون ہے جو آپ کے اوپر وحی لے کر کے آتا؟ آپ نے جیسی فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، اور وہ وہی تمام انبیاءوں کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اور دوسرا فرشتہ وحی لے کر کے آتا تو ہم آپ کی فرما برداری کرتے۔ آپ نے فرمایا، اس کی تصدیق کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کا حوالہ لکھیں، ابو داؤد حدیث نمبر 2854 اور ترمذی حدیث نمبر 3117۔
3117. مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد حدیث نمبر 2518. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جبرائیل ہی آسمان سے ہمارے اوپر عذاب لے کر کے آتے، اور میکائیل کو یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے دوست ہیں. جبرائیل السلام کو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر کے آتے ہیں. کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جبرائیل اللہ رب العزت کے حکم سے آتے ہیں؟ اصل میں یہ نہیں ماننے کا ایک چور دروازہ کہ ایسا کہہ کر کے ہم یہاں سے بھاگ جائیں، ہم انکار کریں، اور انہوں نے یہی آیت میں واپس آئے. اس تعلق سے اور بھی ایک حدیث سماعت فرمائے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو اس وقت وہ اپنے زمین پر پھل چن رہے تھے، اور جیسی انہوں نے سنا تو وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے تشریف لائے. عبداللہ بن سلام اس ٹائم یہودی عالم تھے، اور جیسی انہیں خبر ملی کہ مدینہ میں آخری نبی آ گئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت وہ اپنے کھیت میں تھے یا اپنے باغیچے میں تھے اور پھل چن رہے تھے. واپس آئے اور نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر آ کر کے بھی آپ نے کچھ سوال رکھے اور کہا کہ یہ سوالوں کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا. آپ جب تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں اور ان کے جواب نبی کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہے. سب سے پہلا سوال، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا، اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ تیسرا، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی ماں کے اوپر پہنچاتی ہے اور کبھی باپ کے اوپر، یعنی کبھی بیٹا بنتا ہے یا باپ کے اوپر پڑتا ہے اور کبھی ماں کے اوپر؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کے جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا. یعنی عبداللہ بن سلام نے جب یہ کہا کہ میں 3 سوال آپ سے پوچھتا ہوں اور اس سوالوں کے جواب انبیاء کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 سوالوں کا جواب ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دے کر کے گئے. جیسی عبداللہ بن سلام نے اس بات کو سنا کہ جبرائیل دے کے گئے، عبداللہ بن سلام کہتے انہوں نے تمہیں یہ جواب دیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں وہ فرشتوں میں سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمائی، اور پھر آپ کے جو سوال تھے ان سوالوں کا جواب دیا کہ قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے کر کے جائے گی. مطلب جو بڑی نشانیاں ہوگی قیامت کی، جس دن قیامت قائم ہونے والی رہے گی، تو لوگوں کو مغرب سے لے کر کے مشرق تک، یعنی وہ لے کر کے ایک جگہ اکٹھا کرے گی. دوسری، اہل جنت جو سب سے پہلے کھانا کھائے گی وہ مچھلی کے جگر کی کلیجی ہوگی. اور تیسرے سوال کا بھی آپ نے جواب دیا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن سلام یہ چیخ پڑے، یہ پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے. ان سوالوں کا جواب اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے اسلام قبول کر لیا. پھر کہتے ہیں کہ یہودی آ رہے ہیں اور وہ انکار کر دیں گے، مطلب میری برائی کریں گے اگر میرا اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہوں نے جان لیا تو. اور پھر وہ پیچھے جا کر کے چھپ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے بیچ میں کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں، مطلب ان کا باپ بھی سب سے اچھا اور وہ بھی سب سے اچھے، مطلب سب سے اچھوں کے بیٹے ہیں اور سب سے اچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا کرے. اور پھر عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور انہوں نے ان کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جیسی انہوں نے یہ کہا تو یہود کہتے ہیں کہ یہ سب سے برا ہے اور سب سے برے کی اولاد ہے، یعنی ان کی پھر برائیاں کرنا انہوں نے شروع کر دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 4480. اس آیت کو پورا کرتے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے. یہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اللہ ہم سب کو مومن بنائے تاکہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہو اور بشارت بھی ہو، یعنی خوشخبریاں دینے والی ہو. جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسول کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن. اللہ نے اس کے لیے فتویٰ جاری کیا کہ یہ کافر جو اللہ کا، اللہ کے نبی کا، فرشتوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، کافر سے اللہ رب العزت بھی دشمنی کا اعلان کرتا ہے. اس تعلق سے بخاری شریف کی ایک حدیث آخری سن لیں. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث
قدسی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ مطلب اللہ کے دوست سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا دوست کون؟ تو اللہ کا جو دوست ہے اس سے دشمنی رکھنا واقعی یہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے دوست کو پہچاننے کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہوگی کہ کون اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ دوست کے تعلق سے ایک آخری آیت سماعت فرمائے، کل اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے، کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیں دوستی محبت سے ہوتی، محبت ہے یعنی دوستی، اور محبت نہیں ہے تو کیا دوستی ہوگی؟ محبت بڑی چیز ہے، دوستی کا تو جھوٹا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے، محبت بڑی چیز ہے۔ تو یہ آیت میں آپ کو محبت کی بتا رہا ہوں کہ اللہ کس سے محبت کر، اللہ کس کو دوست رکھتا ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرو تو تم میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخشے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور اور رحیم ہے، یعنی اب تم اللہ سے رحم کی امید کر سکتے۔ تو اللہ تم سے کب محبت کرے گا؟ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے ایکسپٹ ہے، لیکن اللہ تم سے محبت نہیں کرے۔ کب تک نہیں کرے گا؟ جب تک تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو۔ یہ معیار بتا دیا، یہ پیمانہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو نبی کی اطاعت کرتے، تو جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اے اللہ اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے اوپر پر ایمان لانے اور اس پہ عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرنے اور لوگوں کے طرف پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، مسلم بنا کر ہمیں زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ